ان کے کاغذات مسترد کرنا یا ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کرنا، یہ پھر الیکشن نہیں ہوگا، سلیکشن ہوگا، اور اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے یہ نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں۔ آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب پلیز۔ شکریہ مسٹر چیئرمین۔ مشتاق صاحب ٹائم کا خیال اب آپ نے رکھنا ہے، 3-4 منٹ میں بات۔ تھینک یو جی، درنا پھر نہیں دینا ہے آپ نے۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی زیر انتظام اور ڈاکٹر میرنگ بلوچ کی قیادت میں یہ جو بلوچ لانگ مارچ ہے، اس کے بنیادی طور پر 2 مطالبات ہیں۔ ایک، ڈیتھ سکواڈ ختم کیے جائیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بند کر دیے جائیں، اور دوسرا یہ جو ہزاروں مسنگ پرسنز ہیں، ہزاروں جبری گمشدہ افراد ہیں، ان کو واگزار کیا جائے۔ یہ بالکل قانونی مطالبات ہیں، یہ بالکل دستوری مطالبات ہیں، یہ بالکل بشری حقوق کی آواز ہیں جو کہ انہوں نے اٹھائی ہے۔ بالاچ بلوچ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو CTD نے قتل کر دیا، اور سیشن جج نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تربت میں ان کے مسئلے حل کر لیں، لیکن حل نہیں ہے تو کوئٹہ آئے، کوئٹہ سے DG خان کے راستے اسلام آباد، ان کے اوپر DG خان میں بھی تشدد ہوا، ان کے اوپر اسلام آباد میں بھی تشدد ہوا۔ اور مسٹر چیئرمین، یہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے، یعنی ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا، رات 3 بجے واٹر کینن سے ٹھنڈا پانی دسمبر کی ان راتوں میں ان کے اوپر پھینکا گیا اور ان کو جیلوں کے اندر ٹھونسا گیا۔ مسٹر چیئرمین، میں اس دھرنے کے اندر گیا ہوں، 70 اور 80 سال کے بزرگوں نے، خواتین اور مردوں نے مجھے دکھایا کہ ان کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ان کے جسم زخمی کر دیے گئے ہیں۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ شرم آنی چاہیے اسلام آباد کی پولیس کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو، کہ جو لوگ اپنی جمہوری اور دستوری حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ وائلنس، 100 سے زیادہ FIR درج کیے گئے ہیں مسٹر چیئرمین۔ اور آپ دیکھ لیں، جان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی جبری گمشدہ نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، یہ مسٹر چیئرمین، یہ ہیں جان محمد کرد، یہ 9 سال کے بعد کوئٹہ برما ہوٹل سے اٹھائے گئے تھے، 9 سال کے بعد بازیاب ہو گئے۔ کیا یہ سینٹ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنائے گا جنہوں نے جان محمد بلوچ کو 9 سال تک غائب رکھا؟ کیا سینٹ ان سے پوچھے گا؟ مسٹر چیئرمین، یہ دیکھیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ڈاکٹر دین محمد بلوچ خضدار سے باقاعدہ سرکاری نوکر ہے، سرکاری ہسپتال سے 2009 میں اٹھایا گیا ہے۔ ان کی بچی، ان کی اہلیہ کو کوئی علم نہیں ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو سرکاری نوکر تھا وہ زندہ ہے یا قتل کیا جا چکا ہے۔ تو مجھے تو دکھ ہے کہ یہ حکومت خواہ وفاق کی ہے یا صوبے کی ہے، وہ بجائے اس کے کہ زخموں پر مرہم رکھیں، وہ زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہیں۔ اور مسٹر چیئرمین، جان اچکزئی صاحب نے تو یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ افغانستان کے خلاف امریکہ کو پاکستان میں ڈرون اٹیکس کے لیے اڈے دیے جائیں۔ اس شخص کی تو باقاعدہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ یہ کس بنیاد پر اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ مسٹر چیئرمین، اس لیے میں یہ جو رویہ حکومت کا رہا ہے، انتظامیہ کا رہا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں، ایک طرف بلوچستان میں یہ ہے اور دوسری طرف چمن کے اندر دھرنا ہے، 3 ماہ سے دھرنا ہے۔ چمن پرلت 50,000 لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، وہ 3 ماہ سے ان سردیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی حکومت ان کی بات نہیں سن رہی۔ منظور پشتون ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا تھا، منظور پشتون کو گرفتار کیا گیا، منظور پشتون کو غدار کہا گیا، منظور پشتون کو دہشت گرد کہا گیا۔ جو بلوچوں کا ساتھ تھے، جو بلوچستان کے بلوچوں کا، بلوچستان کے پختونوں کا ساتھ تھے، ان کو آپ غدار کہتے ہیں، ان کو آپ دہشت گردوں کا ساتھی کہتے ہیں۔ تو مسٹر چیئرمین، یہ درست بات نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے، بدقسمت یہ ہے کہ یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن، لیکن یہ بے دست و پا ہے، میں آپ کی توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہتا ہوں، کیا عدالت صرف اشرافیہ کے لیے ہے؟ کیا عدالت کے دروازے صرف بالادست طبقات کے لیے کھلیں گے؟ کیا یہ چمن دھرنے والوں کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھل سکتا؟ کیا بلوچ لانگ مارچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ جبری گمشدہ اور بلوچ ماورائے عدالت قتل ہونے والوں کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھل سکتا؟ اس لیے چیف جسٹس صاحب اس ایشو کا بھی نوٹس لیں
اور آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ Thank کروں گا you, sir. کہ ان کے یہ دو مطالبات ہیں. ایک جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے, فوری طور پر بازیاب کیا جائے. ایک کمیٹی آپ دا ہول بنائیں. یہ جو بچہ ہے یہ جان محمد کرد, ان کو بلائیں اور ہم ڈسکس کریں کہ کون ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو جبری گمشدہ افراد کو اور ڈیتھ سکواڈ ختم کیے جائیں, ماورائے عدالت قتل Thank you, ختم sir. کیے جائیں. اور یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرو, حکومت ان سے معافی مانگے, اسلام آباد انتظامیہ ان سے معافی مانگے. اور آخری بات یہ مسٹر چیئرمین, پھر آخری یہ کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملہ ہوا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ قومی لیڈر ہیں, نگران حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, لیول فلینگ فیلڈ دے, اور اس کے لیے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. سیکیورٹی کی آڑ میں لوگوں کو انتخابی مہم سے روکنا, یا ان کے کاغذات مسترد کرنا, یا ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کرنا, یہ پھر الیکشن نہیں ہوگا, سلیکشن ہوگا. Thank you very اور much. اس الیکشن کو کوئی Honorable نہیں مانے گا. Senator. اس لیے یہ نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے طاہر بزنجو. فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں. Honorable Senator طاہر بزنجو, please. Thank you, جی. طاہر بزنجو صاحب, میں دیتا ہوں آپ کو, بہرامن صاحب دیتے ہیں.